نماز کچھ لوگوں کے لیے یہ دن میں 5 بار ادا کی جانے والی ایک رسم ہے، کچھ کے لیے یہ روح کی غذا ہے، اور کچھ کے لیے یہ ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو منظم کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک ایسی تحریر ہے جو نماز کو دو بہت ہی مختلف لیکن حیرت انگیز طور پر جڑی ہوئی اینکوں سے دیکھتی ہے۔ ایک طرف گہری روحانیت اور دوسری طرف جو ہے ٹھوس سائنس۔ جی، ہم آج صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ نماز کے کیا فائدے ہیں، بلکہ ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ ایک 1400 سال پرانا عمل آج کی جدید سائنسی دنیا میں اتنا ریلیونٹ کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس تحریر کا مقصد یہی ہے کہ ان دونوں پہلوؤں کو آمنے سامنے رکھا جائے۔ بالکل، ایک طرف وہ روحانی بنیادیں ہیں جن پر یہ عبادت قائم ہے، اور دوسری طرف جدید سائنس کی دریافتیں جو ان روحانی دعووں کی تصدیق کرتی نظر آتی ہیں۔ تو چلیں پھر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تحریر کا آغاز ایک بہت بنیادی اور طاقتور حدیث سے ہوتا ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جی، نماز دین کا ستون ہے، یہ جملہ ہم سب نے بچپن سے سنا ہے، لیکن اس تحریر میں جو مثال دی گئی ہے اس نے مجھے دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا۔ مثال یہ ہے کہ اگر کسی عمارت کا مرکزی ستون ہی گرا دیا جائے تو کیا وہ عمارت کھڑی رہ سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ چھت، دیواریں، سب کچھ زمین پر آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے بغیر ایمان کی پوری عمارت ہی خطرے میں ہے۔ بالکل، یہ ستون والی مثال صرف ایک آپ کہیں خوبصورت تشبیہ نہیں ہے، یہ ایک جو ہے ساخت کا اصول بیان کر رہی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ نماز کوئی الگ تھلگ، کوئی اختیاری عمل نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ وہ مرکزی ڈھانچہ ہے جو آپ کے ایمان، آپ کے اخلاق اور اللہ سے آپ کے تعلق کو سہارا دیتا ہے۔ اگر یہ ستون کمزور ہو تو باقی سب کچھ بکھر سکتا ہے۔ اور اس ستون کا جوہر، اس کا کور، اللہ سے براہ راست تعلق ہے نا؟ جی، تحریر کا اگلا نقطہ یہی ہے کہ نماز میں کوئی تیسرا فریق نہیں ہوتا۔ کوئی تیسرا فریق نہیں، انسان سیدھا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے۔ بالکل، قرآن کی آیت بھی ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور یہ یاد کا لفظ کتنا اہم ہے آج کل؟ بہت زیادہ۔ آج کی دنیا تو ڈسٹریکشن سے بھری ہوئی ہے، ہر وقت نوٹیفیکیشنز، ڈیڈ لائن، سوشل میڈیا۔ ایسے میں اللہ کو یاد کرنا ایک انقلابی عمل ہے۔ یہ تحریر بتاتی ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ اصل میں اپنے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کون ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے۔ واہ! تو یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک ذہنی اور روحانی پناہ گاہ ہے۔ یہ پناہ گاہ والی بات بہت دلچسپ ہے۔ جی، کیونکہ جہاں اللہ کی یاد ہو وہاں بے چینی، ڈپریشن، منفی سوچیں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک شور شرابے والے کمرے سے نکل کر ایک پرسکون باغ میں آ جائیں۔ نماز وہ باغ ہے۔ اور یہ باغ صرف ذہنی سکون نہیں دیتا بلکہ گناہوں سے بھی پاک کرتا ہے۔ تحریر میں اسے گناہوں کا واشر کہا گیا ہے۔ واشر، جی۔ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار نہائیں تو کیا اس پر کوئی میل باقی رہے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ واشر والی مثال جو ہے یہ صرف روحانی پاکیزگی تک نہیں ہے۔ آج کل نفسیات میں ایک چیز ہوتی ہے کوگنیٹو ریسیٹ اچھا۔ یا کلین سلیٹ ایفیکٹ۔ یہ بالکل وہی چیز ہے۔ ہر نماز آپ کو دن کے دباؤ اور غلطیوں سے ایک وقفہ دیتی ہے تاکہ آپ ایک نئی شروعات کر سکیں۔ فجر میں آپ صاف ذہن سے دن شروع کرتے ہیں، ظہر میں آپ دوپہر کے کام کا بوجھ دھوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ روحانی اور نفسیاتی دونوں سطح پر صفائی کا ایک مسلسل عمل ہے۔ اس حصے کا جو آخری نقطہ ہے وہ شاید سب سے زیادہ جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ جی۔ وہ یہ کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، دولت، شہرت یا کسی اور چیز کا نہیں۔ پہلا سوال صرف نماز۔ تحریر میں اسے آخرت کا احتساب کا ماسٹر کی کہا گیا ہے۔ یہ ماسٹر کی والا خیال واقعی چونکا دینے والا ہے۔ بہت گہرا تصور ہے۔ مطلب یہ کہ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ باقی تمام اعمال کی قبولیت کا گیٹ وے ہے۔ اگر یہ ایک ہی کام کر گئی تو باقی دروازے بھی کھل سکتے ہیں، ورنہ سب کچھ بے معنی ہو سکتا ہے۔ تحریر یہی کہتی ہے کہ اگر نماز کا حساب ٹھیک نکلا تو باقی حساب آسان ہو جائیں گے، اور اگر اسی میں کمی رہ گئی تو ہر معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ بالکل۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کے اور اس کے بیچ اس براہ راست تعلق کی کیا اہمیت ہے۔ صحیح۔
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح یہ روحانی زندگی کو ان لاک کرتی ہے، تحریر کا اگلا حصہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارے جسم اور دماغ کو بھی ان لاک کر سکتی ہے۔ جی، اور یہیں سے یہ گفتگو اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے سائنس کا زاویہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ تحریر کا نقطہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ایمان اور وحی نے 1400 سال پہلے بتایا، آج کی سائنس ان کے اثرات کو دریافت کر رہی ہے۔ سب سے پہلی بات دماغ پر اثرات کی ہے۔ تحریر میں خاص طور پر سجدے کا ذکر ہے کہ جب ہمارا سر زمین پر ہوتا ہے تو وہ ہمارے دل کی سطح سے نیچے چلا جاتا ہے۔ جی، اس سے دماغ کی طرف خون کا بہاؤ بڑھتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے دماغی خلیے فعال ہوتے ہیں اور یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ اتنا سادہ ہے؟ کیا صرف چند سیکنڈ کے لیے خون کا بہاؤ بڑھنے سے واقعی یادداشت پر اتنا بڑا مستقل اثر پڑ سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ صرف خون کے بہاؤ کا معاملہ نہیں ہے، اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ عمل دن میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری اور زیادہ اہم بات دماغ کے ایک حصے پری فرنٹل کارٹیکس سے متعلق ہے۔ یہ حصہ فیصلہ سازی، توجہ اور خود پر قابو پانے کا مرکز ہے۔ اچھا۔ سجدے کی حالت میں جب آپ خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو یہ حصہ پرسکون ہوتا ہے۔ اس سے ذہنی دباؤ کے ہارمونز جیسے کورٹیسول کم ہوتے ہیں۔ تو یہ خون کے بہاؤ اور نیورو کیمیکل دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور تحریر میں سجدے کا موازنہ مراقبے یعنی میڈیٹیشن سے کیا گیا ہے، لیکن اسے اس سے زیادہ طاقتور کہا گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کے مقصد میں ہے۔ بہت سی میڈیٹیشن تکنیکوں میں آپ کا مقصد اپنے ذہن کو خالی کرنا ہوتا ہے۔ جی۔ سجدے میں آپ خود کو خالی نہیں کر رہے، بلکہ آپ خود کو ایک اعلیٰ ترین ہستی کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ عاجزی کا عمل ہے۔ نفسیاتی طور پر جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سے بڑی بھی کوئی طاقت ہے تو ہمارے اپنے مسائل اور اینا چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی بوجھ اتار دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہوئی ذہنی صحت کی بات۔ اب آتے ہیں جسمانی صحت پر۔ تحریر میں نماز کے ہر رکن کا الگ الگ سائنسی فائدہ بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سجدہ پیراسمپیٹک اعصاب کو فعال کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ایک آٹومیٹک اعصابی نظام ہے۔ جی۔ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے فائٹ یا فلائٹ سسٹم جو خطرے کی صورت میں ایکٹیو ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز، سانس پھول جاتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا ہے ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ سسٹم جو سکون کا نظام ہے۔ سجدے کی پوزیشن جسم کو یہ سگنل بھیجتی ہے کہ سب ٹھیک ہے، اب آرام کرو۔ مطلب یہ جسم کا قدرتی آف سوئچ ہے۔ بالکل۔ اسی لیے سجدے میں ایک گہرا سکون محسوس ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو جسم کا اپنا بلٹ ان ریلیکسیشن بٹن ہوا۔ کہہ سکتے ہیں، اور باقی ارکان بھی اسی طرح کام کرتے ہیں۔ قیام میں ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پوسچر کو ٹھیک کرتا ہے۔ آج کل تو ہم سب فون یا لیپ ٹاپ پر جھکے رہتے ہیں۔ جی، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ رکوع میں جھکنے سے کمر اور ٹانگوں کے پٹھوں میں کھچاؤ آتا ہے جو انہیں لچکدار رکھتا ہے۔ اور جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، وہ گھٹنوں اور ٹخنوں کے جوڑوں کو حرکت میں رکھتا ہے۔ تحریر میں ڈاکٹروں کا حوالہ بھی ہے کہ نمازیوں میں جوڑوں کا درد یعنی آرتھرائٹس کم ہوتا ہے۔ جی، لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ تحریر اسے علاج کے طور پر پیش نہیں کر رہی۔ اچھا۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے، ایک کم شدت والی لیکن مستقل اور باقاعدہ ورزش جو دن میں 5 بار ہوتی ہے، اور جدید میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جوڑوں کی صحت کے لیے روزانہ کی ہلکی پھلکی حرکت بہترین ہے۔ اس حصے کا آخری سائنسی نقطہ نظم و ضبط اور ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ہے۔ مجھے یہ جملہ بہت پسند آیا کہ 5 وقت کی نماز اللہ کی طرف سے 5 الارم کی طرح ہے۔ جی، فجر آپ کو جلدی اٹھاتی ہے، ظہر کام کے بیچ میں ایک بریک دیتی ہے، عصر آپ کی توانائی کو ریسیٹ کرتی ہے۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ایک مقررہ روٹین ضروری ہے۔ بالکل۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک مقررہ روٹین بہتر نیند، بہتر توجہ اور مجموعی طور پر ایک زیادہ پیداواری زندگی کا باعث بنتی ہے۔ نماز یہ روٹین خود بخود بنا دیتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے 5 الارم والا جملہ واقعی کمال ہے۔ لیکن کیا یہ روٹین کچھ لوگوں کے لیے، خاص طور پر آج کی تیز رفتار کارپوریٹ زندگی میں، بوجھل نہیں بن سکتی؟ تحریر براہ راست اس سوال کا جواب نہیں دیتی، لیکن اس کا فلسفہ یہی بتاتا ہے کہ اسے بوجھ کے بجائے ایک موقع کے طور پر دیکھا جائے۔ ایک موقع؟
جی، یہ 5 الارم آپ کو کام سے روکنے کے لیے نہیں، بلکہ کام کے دوران آپ کو ریچارج کرنے کے لیے ہیں۔ مجھے یاد ہے یونیورسٹی کے دنوں میں عصر کی نماز میرے لیے ایک ریسیٹ بٹن کی طرح تھی۔ لمبی کلاسز کے بعد دماغ تھک جاتا تھا اور وہ 10 منٹ کا وقفہ مجھے باقی دن کے لیے دوبارہ توانائی دیتا تھا۔ تو یہ دن کو توڑتا نہیں بلکہ جوڑتا ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے روحانی پہلو بھی دیکھ لیے اور سائنسی فوائد بھی۔ اب ان سب کو جوڑتے ہیں۔ یہ سب مل کر انسان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ تحریر کے مطابق نماز دل کو نرم کرتی ہے، غصہ کم کرتی ہے اور انسان میں شکر اور صبر پیدا کرتی ہے۔ یہاں سورت لنکابوت کی آیت کا حوالہ ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ جی، بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن یہ کوئی خودکار عمل نہیں ہے، یہ ایک تربیت ہے۔ تربیت کس طرح کی؟ آپ خود کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، ایک اخلاقی جواب دہی کا احساس۔ بالکل، جو شخص سچے دل سے سمجھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اس کی نماز اسے یاد دلاتی ہے کہ تم اس کام کے لیے نہیں بنے۔ اور اس کے برعکس نماز چھوڑنے کے کیا نقصانات بتائے گئے ہیں؟ تحریر کے مطابق نماز چھوڑنے سے زندگی سے برکت اور سکون چلا جاتا ہے، دل سخت اور روح بھوکی رہ جاتی ہے۔ آج کل لوگوں کی ایک بہت عام شکایت ہے جو اس تحریر میں بھی بیان کی گئی ہے کون سی؟ کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اچھی نوکری، خاندان، پیسہ، پھر بھی میں خوش نہیں ہوں، اندر ایک خالی پن ہے۔ یہ احساس خالی پن جی، اور اسے براہ راست نماز کی کمی سے جوڑا گیا ہے۔ جب روح کی غذا یعنی اللہ کی یاد اسے نہیں ملتی تو وہ بے چین رہتی ہے، چاہے انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت کیوں نہ ہو۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تحریر کے مطابق نماز کوئی بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، جی، ایک تحفہ۔ ایک ایسا نظام جو ہماری روح، دماغ اور جسم تینوں کی ایک ساتھ پرورش کرتا ہے۔ اسے چھوڑنا آزادی نہیں بلکہ اپنے سب سے بڑے سہارے سے رشتہ توڑنا ہے۔ بالکل، اور تحریر کا اختتام ایک بہت ہی طاقتور اور ذاتی پیغام پر ہوتا ہے۔ جی، اس میں کوئی حکم نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، وضو کرنے، جائے نماز بچھانے، سجدہ کرنے اور اللہ سے صرف یہ کہنے کی دعوت کہ میں لوٹ آیا۔ میں لوٹ آیا۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہم کسی عمل کو صرف ایک فرض